من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرمایا بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے فاعبدو بس تم سب اسی کی عبادت کرو ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم ہے فلما احس عیسیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کافروں کی طرف سے یہ محسوس کیا کہ اب مشکلات ہیں قال من انصاری الی اللہ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے لیے میری کون مدد کرے گا قال الحواریون نحن انصار اللہ ان کے حواری حمیتیوں نے ایسے کہا کہ ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے مددگار آمنا باللہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں وشہد بأننا مسلمون آپ اس چیز کے گواہ بن جائیں کہ ہم فرما بردار لوگ ہیں ربنا آمنا پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بما انزلتا جو کچھ بھی آپ نے نازل کیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے واتبعنا الرسول اور ہم رسول کی تابعداری کرتے ہیں فاکتبنا مع الشاہدین ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دیجئے ومکروا ومکر اللہ ان لوگوں نے خفیہ تدبیریں کی اور اللہ رب العزت نے بھی تدبیر کی واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں بات ہو رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی پیدائش کا تذکرہ ہوا پھر ان کی جوانی کے کمالات کا تذکرہ ہوا پھر اللہ نے ان کی رسالت کا بیان فرمایا معجزات کا بیان ہوا اور تصدیق کرتے ہیں تورات کی اور حلال حرام کو بیان کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری تابعداری کر لو اب اسی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بیان کیا جو سارے نبیوں کا مشترکہ بیان ہے سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو یہ کہا لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ سے ڈرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ ایک معبود ہے اس کی عبادت کے ساتھ کبھی کوئی شریک نہ بنایا جائے یہ سارے نبیوں نے دعوت دی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی بات ارشاد فرمایا بے شک میرا اور تمہارا سب کا ایک رب اللہ ہے، تمہارا رب ہمارا رب ایک اللہ ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ جب خالق مالک رزاق وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھائی، کیونکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانا یہ نبیوں کا کام ہے۔ نبیوں نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، لوگوں کو بتایا یہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، آسمانوں سے اسی کا حکم آتا ہے اور وہی تمہارے لیے رزق اتارتا ہے۔ زمین سے پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی قدرت، دن رات، روشنی، دھوپ، چاند، یہ سارا نظام انہوں نے بیان کیا اور لوگوں کو سمجھایا صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، اللہ کی رضا والا جنت والا راستہ، وہ وہی راستہ ہے جو ہم لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بیان کیا، سچا راستہ وہی ہے جو میں لے کر آیا۔ لوگوں آج اپنا تعلق اللہ کے نبیوں سے قائم کرنا ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قائم ہو جائے گا، اللہ ان کو عظیم انعامات عطا فرمائیں گے، پھر اللہ ماننے والوں کو بھی بے شمار انعام و اکرام عطا فرمائیں گے، اور اسی کے ساتھ بندے کو ہدایت نصیب ہونی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو لوگ بڑے مخالف ہو گئے۔ اب مخالف ہوئے تو دشمنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اب ایسی دشمنی میں انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے بھی ایسی التجا کی اور قوم سے بھی ایسے کہا کہ اب میرا حمایتی کون ہوگا؟ اب سارے مخالف ہی مخالف نظر آ رہے ہیں، ساری دشمنی کرنے لگ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حواری، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ماننے والے ایسے حواری حمایتی وہ حضرات آگے بڑھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے مدد کرنے کو تیار، ہر ایک مل کر آگے۔ جب ایسے تعاون کے لیے انہوں نے یقین دہانی کروا دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں یہ لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار، کیونکہ یہی معاملہ ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر دین کا کام اپنے بندوں کے ذمہ لگایا ہے، یہ ترتیب یہی ہے اللہ تعالیٰ کی، ورنہ اللہ اس کے علاوہ بھی چلا سکتے ہیں اور چلانا اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے یہ کام کریں، میرے دین کی سپورٹ کریں، میرے دین کی حمایت کریں، میرے دین کو آگے پھیلائیں اور دین کو بچانے کے لیے پوری کوشش اور محنت کریں، اپنی پوری توانائی لگائیں۔ اللہ رب العزت اس چیز کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ اسی بنیاد پر حواری آگے بڑھے اور انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم آپ کے حمایتی ہیں، ہم آپ کے ایسے ہیں، اللہ کے مددگار ہیں، لہذا آپ ہماری گواہی دیجئے کہ ہم ایمان والے حضرات ہیں۔ ایمان لائے اور انہوں نے گواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے گواہ کہ یہ ایسی جماعت ہے جو ایمان لا چکے ہیں، یا اللہ ان کے ایمان کو قبول کیجئے۔ ان لوگوں نے مزید دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو بھی آپ نے نازل کیا۔ وہ کیا نازل کیا تھا؟ وہ انجیل نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ اور معجزات اتارے۔ ان لوگوں نے کہا ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی آئے سب کو ماننا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا اور حضور علیہ السلام کے اوپر ختم نبوت کا تاج اور سرداری کا تاج سجایا گیا۔ تو ساری چیزوں کو ماننا ضروری ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو کمالات دیے گئے، ان کو بھی اس طرح ماننا ضروری ہے کہ حضور کو اللہ نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، ہمارا سب کے اوپر ایمان۔ چنانچہ وہ لوگ بھی کہنے لگے اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ بھی اتارا ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، ہم اللہ تیرے رسول کی تابعداری کرتے ہیں۔ رسول سے مراد اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہی کی بات انہوں نے کر دی کہ ہم
تیرے رسول کے تابعدار ہیں، ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دیجئے، ہمارا نام ایسے لکھا جائے گا تو نجات ہو جائے گی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لیکن دشمن پھر خفیہ تدبیروں پہ لگے ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے مرانے پر لگے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کو سولی پہ لٹکانے پہ لگے ہوئے تھے اور ان کے خلاف مقدمات چلانے کے اوپر لگے، بہت کچھ مخالفت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان لوگوں نے جو مخالفین تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کتنے منصوبے بنائے، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ایسے منصوبے بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ بھی تدبیریں فرما رہے تھے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی تدبیروں کو ناکام کیا کہ خفیہ تدبیریں، خفیہ منصوبے بنا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے تورات کو ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، اب اپنی کتاب چلا رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی وہ لوگ باتیں کرتے پھرتے تھے اور مخالفت کی اور پوری ان کے خلاف سازش کی۔ سازش کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ سازش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ایسا نظام چلا رہے تھے۔ واللہ خیر الماکرین، کیا چلانا تھا؟ بس ایک فیصلہ ہی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اچھا ان کا یہ کام ناکام ہوگا اور اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کریں گے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے۔ جب اللہ کی مدد آ گئی، اللہ رب العزت کی معیت نصیب ہو گئی، اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے تو بندے کا نظام کامیاب۔ پھر یہ نبی ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، رسول ہے جن کو اللہ نے کتاب بھی دی، معجزات بھی دیے، کمالات بھی دیے، اور اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو ہدایت کا راستہ ہے لوگوں، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، سب کا یہی سبق، سب کا یہی راستہ، ان سب نے یہی پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بناؤ، بندگی کرتے رہو، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلنے والا بندہ سیدھا رہے گا اور سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہ نبیوں نے آ کر پیغام دیا، اس کا یقین کرنا ضروری ہے۔ جنہوں نے مانا وہ ایماندار بن گئے، جنہوں نے شک کیا وہ کچھ اور بن گئے، انکار کیا کافر بنے رہے، کوئی منافق بنے رہے، کوئی فراڈ، کوئی غدار، کوئی کچھ۔ سچے وہی ہیں جن کو اللہ نے ایمان دیا، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور ان ساری باتوں کو ماننا۔ نبیوں کی تعلیمات میں کامیابی ہے۔ لوگوں نے راستے بدل لیے اور وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے، غلط راستے پہ جا نکلے، اتنے راستے بن گئے کہ بندہ سوچتا ہی رہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی راستہ دیا، وہ اپنی بندگی کا، اپنی معرفت اور اپنی پہچان اور رضا کا راستہ وہ نبیوں کے ذریعہ سے اور آخری نبی امام الانبیاء والمرسلین کے ذریعہ سے عطا فرمایا۔ اسی صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کامیاب زندگی گزارنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔